کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ عموماً ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھتے ہیں، جبکہ پہلے پڑھنے کی دعا ثابت نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا ثابت ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعا ہے، وہ یہ اس طرح ہے کہ فرمایا کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اللہم انت الملک لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا يصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کله فی یدیک والشر لیس الیک والمہدی من ہدیت انا بک والیک لا منجا ولا ملجا منک الا الیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ اور اس کا بھی معنی بڑا بہترین معنی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر کیا ہے یہ حدیث درج ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اس کا معنی ہے، میں نے خود کو اس ذات کی جانب متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں اسی کی جانب جھکنے والا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بے شک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری وفات اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ کے لیے خود کو مطیع کرنے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، مجھے اچھے اخلاق کی توفیق عطا کر، تیرے علاوہ کوئی بھی مجھے اچھے اخلاق کی توفیق نہیں دے سکتا، اور تو میرے برے اخلاق کو مجھ سے دور کر، تیرے سوا کوئی بھی مجھ سے برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، لیکن شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جا سکتی، تیرے ساتھ ہوں، تیری طرف میرا پلٹنا ہے، تجھ سے کوئی نجات اور پناہ کی جگہ نہیں ہے، صرف تو میری طرف، میری ذات بابرکت اور بلند و بالا ہے، اور میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو فرض نماز میں بھی اور نفل نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے، صحیح مسلم کے اندر۔ یہ دیکھیے اس میں بہت اہم باتیں آئی ہیں جس کی وضاحت شیخ کرتے ہیں کہ انا اول المسلمین کہا گیا، جس کا معنی یہ ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ وہ پوچھنے والا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ انا اول المسلمین کیسے ہو سکتا ہے، بہت سے مسلمان تو اس سے پہلے بھی ہیں، کہ کیوں اس دعا میں اول المسلمین آیا؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ اس جملے میں گویا کہ اپنی عبودیت تمام چیزوں سے شان، تمام چیزوں سے بہتر بلندی ہو رہی ہے اس میں، یعنی بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے اللہ جیسے ہی تیرا فرمان سنا اور میں نے مان لیا، گویا کہ میں ایسا ہوں اس حیثیت میں کہ میں ہی پہلا مسلمان ہوں، اتنی دیر بھی نہیں کیا کہ کوئی دوسرا ہونے والا تھا، اس سے پہلے میں خود مسلمان ہو گیا، گویا کہ یہ تابعداری کا سب سے بہترین صیغہ ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ لبیک وسعدیک، یعنی میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرے احکام کے مطابق خود کو ہمیشہ موافق رکھوں گا، اور نہ صرف تیرے دین کی، وہ دین جس کو تو نے پسند کیا، اس کی مطابقت میں ہمیشہ فرما برداری کا انداز اپناتا رہوں گا۔ اور اہم ترین تشریح جو کہ بہت سے لوگوں کو مغالطے میں ڈال سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، کہ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اے اللہ تمام بھلائیوں کی نسبت تیرے پاس ہے، لیکن تیری نسبت شر کی طرف نہیں کی جا سکتی، یعنی شر کی نسبت تیرے طرف نہیں کی جا سکتی، شر تیرے سے نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شر بھی تو اللہ ہی کی طرف سے پیدا کردہ ہے، صرف خیر کو ہم کیوں کہیں اور شر کو تیرے طرف نہیں ہے، کیوں کہہ سکتے ہیں ایسا؟ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی خیر اور شر دونوں کا خالق ہے، لیکن شر کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے افعال میں شر نہیں ہے، اس کے تمام افعال خیر ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے افعال، اس کے عدل، اس کی فضل، اس کا فضل حکمت پر موقوف ہے، اور یہ سب خیر ہیں، ان میں کوئی شر کا وجود ہی نہیں۔ اور شر کو اسی وقت شر کہا جاتا ہے
جب اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے انقطاع ہو جاتا ہے، یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کے خلق اور فعل میں شر نہیں، البتہ بعض مخلوقات میں شر ہے۔ یہی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم سے منزہ ہے، اس لیے کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے محل میں جگہ نہ دینا، اس کی جگہ اس کو صحیح نہ دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ چیزوں کو ان کے مقام پر جگہ نہ دے، جب وہ سب اپنے محل میں صحیح ہیں تو پھر کہیں سے شر ہوا ہی نہیں۔ اس واسطے شر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ چیز کیا ہے، یہ دعا بہت اہم ہے۔